बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इस्लामिक बहन भाइयों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक निहायत ही खास और मुबारक दरूद पाक की, जिसे दरूद रहमत कहा जाता है। ये वो अजीम और मुकद्दस दरूद पाक है जो खास तौर पर इस नियत से पढ़ा जाता है कि बंदे को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास तवज्जो, उनका कुर्ब और उनकी नजर करम नसीब हो जाए। और ये दरूद पाक इसलिए भी पढ़ा जाता है ताकि दिल को वो मकाम खास मिल जाए जहाँ से हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के अनवार बरसने लगे, जहाँ से उनकी तवज्जो और खास करम मुयसर आ जाए। तो ये वो दरूद पाक है जिसे पढ़ने वाला हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिकों और उनके खास गुलामों की सफ में शामिल हो जाता है। इस्लामिक बहन भाइयों, दरूद रहमत कोई आम दरूद नहीं है, ये चुना हुआ और महबूब दरूद पाक है। इसमें एक खास कशिश, एक खास तासीर है। जो इसे अपना लेता है उसके दिल में ऐसी रोशनी पैदा हो जाती है कि जैसे उस पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम पड़ गई हो। और ख़ास तौर पर औलिया कराम और बुजुर्गान दीन ने इस दरूद पाक को अपनी रोज़मर्रा की अज़कार व वज़ाइफ में शामिल रखा। उन्होंने इसी दरूद को पढ़कर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहद तवज्जो, कुर्ब खास और रूहानी फैज़ हासिल किया। ये दरूद पाक उनके लिए एक ऐसा वसीला बन गया जिसने उनके दिलों को इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। सुभान अल्लाह। तो अब बात यह है कि आखिर इस दरूद पाक की इतने फ़ज़ाइल व बरक़ात और रूहानी कमालात क्यों बयान किए जाते हैं। तो जान लीजिए, इसकी वजह यह है कि इस दरूद पाक में ऐसी तासीर है जो बंदे के दिल को बदल देती है, उसकी रूह को जो है मुनव्वर कर देती है और इंसान को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब की तरफ खींच लेती है। और आपको ये भी बताते चलें कि इसके पढ़ने वालों ने अपने तजुर्बात और मुशाहिदात में जो फ्यूज देखे हैं ना, वो नाकाबिले बयां हैं। तो इस्लामिक बहन भाइयों, अगर ये वीडियो आप आखिर तक देख लें तो इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। और अगर आप अभी तक ये दरूद पाक नहीं भी पढ़ते तो यकीन मानिए आज के बाद ये दरूद पाक आपके मामूलात और वज़ाइफ का हिस्सा बन जाएगा। और अगर आप इसे पहले से पढ़ते हैं तो आज से इसकी कसरत बढ़ा दीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप इसे पढ़ेंगे उतना ही हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो और अल्लाह ताला की रहमत आपके करीब आती जाएगी। और याद रहे, जब ये दरूद पाक मजीद तवज्जो, मोहब्बत और खुशू खुशू के साथ पढ़ा जाता है तो इसकी तासीर कई गुना बढ़ जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको न सिर्फ इस दरूद पाक का खास तरीका बताएंगे, बल्कि वो तरीका जो बुजुर्गान दीन और औलिया कराम ने इस मुतालिक इख्तियार किया ताकि दरूद पढ़ने वाला दिल से हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मुतवज्जो हो जाए। तो हम इसकी मखसूस तादाद भी बयान करेंगे, क्योंकि जब ये दरूद इसी मखसूस तादाद के मुताबिक पढ़ा जाता है तो अल्लाह ताला के करम से इसका फैज हैरत अंगेज हद तक बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि इस दरूद पाक को पढ़ने वाले को क्या अता होता है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा इनाम ये अता होता है इस दरूद पाक पढ़ने वाले को कि उसे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास तवज्जो नसीब होती है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूहानी कुर्ब, उनका लुत्फ़ करम और उनकी नजर अनायत उस पर साये फिकन हो जाती है। सुभान अल्लाह। और ऐसा शख्स जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार हो जाता है तो उसके दिल पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानी रहमत उतरती है और वो खुद महसूस करता है कि जिंदगी के मामलात में खास किस्म का सुकून पैदा हो गया। और जान लीजिए कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह करम किसी पर पड़ जाए ना, यकीन मानिए उसका बेड़ा पार हो जाता है और उसकी दुनिया भी संवर जाती है और आखिरत भी। सुभान अल्लाह। और अब इस दरूद पाक का एक दूसरा निहायत अजीम फायदा भी जरूर जान लीजिए, जो कि ये है कि अगर किसी इंसान की जिंदगी में कोई परेशानी हो जो खत्म ना हो रही हो, कोई मुश्किल हो जो आसान ना हो रही हो, कोई रुकावट हो जो बार बार सामने आ जाती हो, या कोई हाजत हो जो पूरी ना हो रही हो, तो इस दरूद पाक की बरकत से वो सब कुछ जो है बदलने लगता है और वो सब मिलने लगता है जिसे आप चाहते हैं। तो जब भी कोई बंदा इखलास के साथ, तवज्जो के साथ और इस खास तरीके के मुताबिक जो हम आगे बताएंगे आपको, इस दरूद पाक को पढ़ लेता है तो अल्लाह ताला की फजल से उस पर ऐसे दरवाजे खुलने लगते हैं जिनका वो खुद तस्वुर भी नहीं कर सकता। यानी मुश्किलात आसान होने लगती हैं, रुकावटें दूर हो जाती हैं और हाशते के करके पूरी होने लगती हैं। सुभान अल्लाह। तो इस दरूद पाक को पढ़ते वक्त खास फैज आपको तब मिलेगा जब आप ये नियत और तसव्वुर रखें कि मैं हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकद्दस बारगाह में हाजिर हूँ और इश्क व अदब से दुरूद शरीफ पेश कर रहा हूँ। इंसान ये तसव्वुर कायम करके दरूद पाक पढ़ता रहता है ना, तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास नजर करम उस पर
ضرور پڑتی ہے۔ اور یاد رکھیں، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ نصیب ہو جائے اس کی پریشانیاں خود بخود مٹنے لگتی ہیں، اس کے بگڑے کام سنور جاتے ہیں، اس کی زندگی میں آسانیاں اترتی چلی جاتی ہیں۔ اور اس درود پاک کی ایک اور بہت بڑی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی برکت سے بعض خوش نصیبوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کی دنیا بدل جاتی ہے، یعنی بندہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس در پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے صرف روشنی، رحمت اور سکون نصیب ہوتا ہے۔ تو جو بھی شخص اس درود پاک کو پوری توجہ، ادب اور محبت کے ساتھ پڑھتا ہے نا، اور خاص طور پر جس طرح کا طریقہ آپ کو آگے اس ویڈیو میں بتایا گیا ہے اس طریقے کے مطابق پڑھتا ہے، تو جان لیں اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت بار بار نصیب ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ جب وہ درود پڑھتا ہے نا تو اس کے دل میں یہ یقین اور تصور ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں نہیں بیٹھا بلکہ مدینہ منورہ کی مقدس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کھڑا ہے اور محبت و احترام سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہا ہے۔ اور یہی درود پڑھنے کا حقیقی طریقہ ہے کہ بندہ اپنے دل و دماغ کو اس تصور میں پڑھے کہ میں روضہ رسول کے سامنے حاضر ہوں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود و سلام پیش کر رہا ہوں۔ تو اس جذبے سے، اس طریقے سے، اس کیفیت میں جو ہے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اور پھر اس درود پاک کا ایک خاص فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہو جائے جو کسی طرح ختم نہ ہو رہی ہے، چاہے وہ جسمانی بیماری ہو یا روحانی، تو اگر وہ اس درود پاک کو دھیان، محبت، ادب کے ساتھ بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کی بیماریاں ختم ہو جاتی اور روح کو سکون اور شفا نصیب ہوتی ہے۔ جب آپ یہ طریقہ سنیں گے تو خود محسوس کریں گے کہ یہی تو وہ راستہ ہے جو نجات اور سکون قلب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر آپ اس درود پاک کو پوری توجہ، خلوص اور محبت کے ساتھ پڑھیں اور بالکل اسی طریقے پر عمل کریں جو بیان کیا جا رہا ہے، تو انشاءاللہ تعالی اس طریقے کے مطابق پڑھنے سے آپ کی روحانی اور جسمانی دونوں طرح کی بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ تو اسلامک بہن بھائیوں، اگر آپ کسی بھی طرح کے روحانی یا جسمانی مسئلے میں مبتلا ہیں، نظر بد کا اثر ہے یا کوئی پریشانی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو بس یہ طریقہ اپنائیں، انشاءاللہ اس کے فیض سے آپ کی ساری مشکلات آسان ہو جائیں گی۔ کیونکہ یہ درود پاک صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی کنیکشن ہے، ایک نورانی راستہ ہے جو بندے کو براہ راست حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اور عنایت سے جوڑ دیتا ہے۔ اور جب کوئی شخص اس درود کو محبت اور دھیان کے ساتھ پڑھ لیتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم اس پر پڑتی ہے، اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت نصیب ہو جائے نا تو بندے کی زندگی کی ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ اس درود پاک کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ یہ روحانی ترقی عطا کرتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ وہ اپنی روح کو بلند کرے، دل کو پاک کرے اور روحانی منازل کو تیزی سے طے کرے، تو اسے چاہیے کہ اس درود پاک سے سچی دوستی کر لے۔ تو اس درود پاک کو اپنا معمول بنا لے، دل سے، محبت سے، یقین کے ساتھ، کیونکہ جب بندہ درود سے تعلق جوڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو، اس کی روح کو اپنی خاص رحمتوں سے منور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو کہ عام لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ اب بات کرتے ہیں کہ اس درود پاک کو پڑھنے کا صحیح طریقہ اور مناسب تعداد کیا ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ اس درود پاک کا پورا فیض آپ کو حاصل ہو تو کوشش یہ کریں کہ روزانہ آپ 12,000 کی تعداد میں سے پڑھیں، اور یہ عمل 28 یا 40 دن تک مسلسل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بے حد نوازا جائے گا، آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ لیکن اگر 12,000 مرتبہ پڑھنا آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ 7,000 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی بہت بابرکت تعداد ہے۔ اور اگر 7,000 بھی مشکل لگے تو 5,000 مرتبہ بھی پڑھ لیجئے، یہ بھی ایک خاص عمل ہے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے آپ کو بہت کچھ عطا ہوگا۔ اب اگر کوئی 5,000 مرتبہ بھی نہیں پڑھ سکتا تو صرف اس سے چاہیے کہ وہ 4100 مرتبہ پڑھ لے، کیونکہ یہ بھی ایک خاص عدد ہے جس میں بہت اثر پڑھنے کی کوشش کریں۔ یقین مانیے اس کے نتائج آپ کے گمان سے بھی کہیں بڑھ کر ہوں گے۔ اور اب اگر کوئی یہ کہے کہ میں اتنا وقت بھی نہیں نکال سکتا تو پھر آپ جو ہے 1200 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں۔ یہ ایک مختصر سی لیکن مؤثر تعداد ہے اور اس میں بھی بے پناہ برکت ہے۔ آپ اتنی تعداد میں جو ہے وہ نہیں پڑھ پاتے تو پھر آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ کم از کم 313 مرتبہ روزانہ ضرور پڑھیں۔ اب آتے ہیں اصل بات کی طرف کہ پڑھنے کا خاص طریقہ کیا ہے۔
سب سے پہلے باوضو رہیں، کیونکہ درود پڑھنے کی اصل برکت تبھی حاصل ہوتی ہے جب انسان پاکیزگی کی حالت میں ہو۔ مکمل توجہ کے ساتھ یہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یقین مانیے جب دل میں ادب، زبان پر درود اور روح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی نا، تو آپ کو وہ سکون، وہ قرب ضرور ملے گا جس کا تصور بھی آپ نے شاید پہلے کبھی نہ کیا ہو۔ جب آپ یہ درود پاک پڑھنے بیٹھیں تو ایک خاص روحانی تصور اپنے دل میں قائم کیجیے۔ آنکھیں بند کریں، دل کو پرسکون کریں اور یہ مراقبے کی کیفیت پیدا کریں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر، یعنی آپ مدینہ شریف کی پاک فضاؤں میں ہیں، سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں اور اپنے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ جب آپ اس تصور میں درود پڑھیں گے کہ آپ کے لبوں سے نکلنے والا ہر درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سن رہے ہیں، تو اس لمحے میں آپ اپنے دل و دماغ سے ہر غیر ضروری خیال کو نکال دیجیے گا۔ نہ دنیا کا کوئی خیال، نہ کسی پریشانی کا۔ آپ نے ہرگز کوئی خیال دل و دماغ میں نہیں لانا، بس ایک یقین رکھنا ہے کہ آپ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک نورانی رابطہ قائم ہو چکا ہے۔ اور جب آپ اس کیفیت میں درود پاک مکمل پڑھ لیں تو دل میں یہ تصور کریں کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہری جالیوں سے جو نور برآمد ہو رہا ہے اور وہی نور آہستہ آہستہ آپ کے وجود میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ نور آپ کے جسم، آپ کی روح اور آپ کے دل میں اترتا چلا جا رہا ہے۔ اس نور کے اثر سے آپ کی تمام بیماریوں کا خاتمہ ہو رہا ہے، چاہے وہ روحانی ہو یا جسمانی، حسد کی ہوں یا نظر بد کی، اثرات ہوں یا پریشانیاں، سب کچھ اس نور میں گھل کر ختم ہو رہا ہے۔ اور یہ تصور بھی رکھیے کہ جیسے ہی وہ نور آپ کے دل میں اتر رہا ہے، آپ کا قلب منور، معطر اور روشن ہوتا جا رہا ہے۔ دل کی سیاہی، زنگ اور سختی جو ہے وہ دل سے دھلتی جا رہی ہے، اور ایک صفائی، ایک چمک اور ایک روحانی تازگی آپ کے اندر جاگ اٹھی ہے۔ اور اس کیفیت کے دوران اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی بہہ جائیں تو سمجھ لیجیے آپ کی دعا بھی قبول ہو چکی ہے، آپ پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص توجہ ہو چکی ہے۔ سبحان اللہ، کیونکہ آنسو اس کیفیت میں تبھی نکلتے ہیں جن پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم پڑ چکی ہوتی ہے۔ میری رب تعالیٰ سے یہ خاص دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کے نصیبوں میں درود پاک پڑھنے کی خاص توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔